حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات پر محمد و آل محمد. قرآن مجید کے سورہ مبارک فجر کی آخری آیتیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس میں پروردگار عالم مخاطب کسے کر رہا ہے، پکار کسے رہا ہے؟ نفس مطمئنہ کو. ارجعی الی ربک، یعنی اللہ کس کو پکار رہا ہے؟ نفس مطمئنہ کو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانے کا حق صرف اس کو ہے کہ جس کا نفس مطمئن ہو، اطمینان ہو، سکون ہو. یعنی جو نفس مطمئن نہ ہو، جو ذات مطمئن نہ ہو، جسے سکون نہ ہو، اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی شرط یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آ جا. یعنی اللہ بھی احترام کے ساتھ اس شخصیت کو بلاتا ہے کہ جس کے ہاں اطمینان پایا جائے. نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں لے جائے تو سب جاتے ہیں، کوئی آج تک باقی ہے؟ جو آیا ہے اسے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی باقی ہے؟ ہر انسان موت سے بھاگنا چاہتا ہے لیکن کوئی بھاگ پایا؟ بڑے بڑے اونچی گردن والے، موٹی گردن والے سب پکڑ کے لے جائے گئے. ادب سے گئے تو ادب سے لے جائے گئے، گردن اونچی کی تو ان کا کالر پکڑ کے اور فرشتے بال پکڑ کے کھینچتے ہوئے مارتے ہوئے لے کے گئے سب. ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے اردو میں، لات کے بھوت بات سے نہیں مانتے ہیں. جن کی عادت ہو جاتی ہے ڈنڈے کھانے کی، وہ گفتگو سے، بات چیت سے نہیں مانتے ہیں، ہے نا. آج کی دنیا میں دیکھ لیجئے، ہم کل کی بات کیوں کریں، آج کی دنیا میں سامنے کی مثال، امریکہ افغانستان سے بھاگا کہ نہیں بھاگا؟
مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے قوم والوں کو آج کی دنیا کی لیٹسٹ خبر بھی نہیں معلوم ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ہم بزنس میں تجارت میں اتنا زیادہ گر گئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا عراق میں سو چالے چھے, کہیں خبر نہیں. افغانستان میں سو آلے چھے, کہیں خبر نہیں. پیغمبر فرماوے چھے من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جے مانس آ حالت میں صبح کرے کہ اینا خبر نہیں ہوئے کہ مسلمان کیوی حالت میں چھے, آ مانس مسلمان نہ تھی. विचार કરો ઇસ્લામ કેટલી એહતિયાત કરે છે, એહતમામ કરે છે કે તમે ખબર હોવું જોઈએ કે આજે મુસલમાનો ઉપર શું પસાર થાય છે આખી દુનિયામાં. જ્યારે અમેરિકામાં અટેક થયો, બહુ શાન સાથે આવીને અફઘાનિસ્તાન ઉપર અટેક કર્યા. કેટલા વર્ષ અફઘાનિસ્તાનમાં રોકા? જી 20 વર્ષ. 20 વર્ષ પછી જૂતા ખાઈને બહાર ગયા, ઇજ્જત સાથે નથી ગયા. જે તાકાત સુપર પાવર હતી, આજ ઇંગ્લેન્ડના ફોરેન મિનિસ્ટર શું કહે છે કે અમેરિકા આવ્યો સુપર પાવર નથી, મોટી તાકાત છે, સુપર પાવર નથી. શું કામ? જે તાકાત મઝલૂમોના ખૂન સાથે હોલી ખેલે, આ કોઈ દિવસ સુપર પાવર નહીં રહે. તમે તારીખ કુરાન જો, ફિરૌન શું કહી રહ્યા था? બની ઇસરાઈલના જવાનોના, છોકરાઓના, બૂળોના કત્લ કરતા था અને એની છોકરીઓના, એની બાયડીઓના, એની औरतोना કનીઝીમાં લઈ લે. આખા ઘરના કામ બની ઇસરાઈલ કરતા था. ताकत, कुव्वत, पैसा, दौलत, आ कोई दिवस कोई कौमनी जिंदगीनी गारंटी नहीं होय. पैसा तमे खबर छे? आ पैसा इंसानना दीनथी मुनहरिफ करी दे. आ पैसा बहुत सारा, एम नहीं कहतो कि आ कानून इलाही गलत, साचू. पर આજની દુનિયામાં તમે વિચાર કરો, ભાઈ ભાઈને નહીં ઓળખે અગર એના પાસે પૈસા આવી ગયા. તમે, હું બહારની વાત નથી કરતો, આપના સમાજમાં જો, હું એમ નથી કહેતો કે કોણ 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 કોણ, મને તો ખબર નથી. તમે આપણા સમાજના અંદરમાં જો, ભાઈ બહેનને નહીં ઓળખે, ભાઈ ભાઈને નહીં ઓળખે, रिश्तेदार એકબીજાને નહીં ઓળખે. જ્યારે કોઈ પાસે પૈસા આવે અને રિશ્તેદારને નહીં ઓળખે, તમે સમજી જાઓ કે આ દौलत બહુ જ્યાદા દિવસ બાકી રહેવા વાલી નથી. શું કામ? કતએ રહેમ થાય છે. જે કોમના અંદરમાં કતએ રહેમ થાય, એના રિશ્તેદારોથી એના રિશ્તા કૂપે થઈ જાય, સમજો કે એના જવાલના દિવસ આવી ગયા. હવે આ નહીં જાય, એમ જાય. बात આવી ગઈ છે એટલા માટે હું કહું છું કે જે ખોજા કોમ 50 વર્ષ મોર બિઝનેસના હવાલેથી આખી દુનિયામાં શોહરત પાઈ ચૂકી હતી, મશહૂર હતી કે બિઝનેસ વાળી કોમ એટલે ખોજા છે ને. આજે શું થાય છે? રેનિયનમાં જઈને નોકરી ગોતે છે, ફ્રાન્સમાં જઈને નોકરી કરે છે. એટલે શું? એટલે આ કોમના જવાલના દિવસ આવી ગયા. જે કોમ આપના ઇખ્તિદાર, આપની હિકમત, આપની હુકુમત મૂકીને બીજાની નોકરી કરે, એટલે એની ઇજ્જતે નફ્સ નથી. તમે આપણા ઇજ્જતે નફ્સ સાથે એક રોટી ખાઓ, આ તમારા માટે સારું કે તમે 2 રોટી ખાઓ, ઇજ્જતે નફ્સ ન બેચી. વિચાર કરો મારી વાત ઉપર. શું કામ? આપણા કોમના અંદરમાં કતે રહેમ થાય છે. ભાઈ ભાઈને નહીં પૂછે, રિશ્તેદારોને નહીં પૂછે, કંઈ મારા સામે હાથ નહીં ફેલાય,
મારાથી મદદ નહીં માંગે, આ મૂકી દો બધું. અગર તમે ઇજ્જત ખપતી હોય, સરબુલંદી ખપતી હોય, તમે દોલત ખપતી હોય, તમે લાંબી ઉંમર ખપતી હોય, રિશ્તેદારો સાથે રિશ્તા રાખો. એક બાત કહું, બે વસ્તુ હોય, दो चीज होती है. एक चीज होती है सवाब, एक चीज होती है असर अमल. इस बात को हमेशा ज़हन में रखिएगा. जो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं बहुत कम लोगों ने सुना होगा. इसमें दो चीज होती है, एक चीज सवाब, एक चीज असर अमलना. सवाब એટલે શું? सवाब उसे कहते हैं जिसके पीछे अपनी कौम भागती है ना. नमाज पढ़ो तो इतना मिलेगा, रोज़ा रखो तो इतना मिलेगा, ज़ियारत इमाम हुसैन पर जाओ तो इतना मिलेगा, हज करो तो इतना मिलेगा, खुम्स दो तो इतना मिलेगा. इतना 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 जिसके पीछे हम भागते हैं. एक चीज होती है असर अमल, अमल न असर. आ क्या મળે દુનિયામાં? કોઈ કરે, મુસલમાન હોય કે કાફિર હોય કે હિન્દુ હોય કે શીખ હોય કે ઈસાઈ હોય કે યહૂદી હોય, જે કોમવાલા હોય, કાયલા હોય કે ગોરા હોય, જે પણ કરે અસર અમલ. અસર અમલ એટલે શું? આ બટન તમે દબાવો તો આ લાઈટ જલે છે. यहांથી જે બટન દબાવો તો આ લાઈટ જલશે? જલશે? જી નહીં. શું કામ? આ બેના બીચમાં કનેક્શન નથી. આ બેના બીચમાં કનેક્શન છે. આ લાઈટ અને આ બટન એના બીચમાં કનેક્શન છે. તો આને તમે જ્યારે યાની લાઈટ દબાવો તો એના અસર ક્યાં જાહિર હોય? લાઈટમાં. આ બસ દુનિયાની વાત છે. તમે નમાઝ પઢો તો એના જે સવાબ તમે મળશે યા નહીં, ક્યાં? આખિરતમાં. રોઝા રાખો, સવાબ ક્યાં મળે? આખિરતમાં. રિશ્તેદારે સાથે નેકી કરો, ક્યાં તમે સવાબ મળે? પણ દરેક અમલના અસર પણ હોય. વાલિदैन સાથે તમારા અખલાક સારા નથી, ક્યાં સજા મળશે? જી હા, અઝાબ વા મળશે. પણ આ ખરાબ વ્યવહારના અસર ક્યાં જાહિર થશે? આ દુનિયામાં. તમે જિલ્લત સાથે મોત આવશે. તમે એક મોમિનની ઇજ્જત ઉતારો. ખબર છે, હદીસ છે કે જે કોઈ મોમિનને જલીલ કરે, ખુદા આ મોમિનના જે જલીલ કરવાવાળા છે ત્યારે સુધી એના મોત નહીં આપે જ્યારે સુધી આખા इंसानों सामने एना जलील नहीं करी नाखे. एहतराम मोमिन तमे विचार करो. मोमिननी मंजिलत, मोमिन की हुर्मत काबे की हुर्मत से भी बालातर है. हदीस. मोमिन का एहतराम काबे की एहतराम से भी ऊंचा है. आपने क्या मोमिन छे? कौन छे मोमिन? एक मोमिन दूसरे की गीबत, इनकी बुराई, इनकी बुराई, इनकी बुराई. क्यों? वो तो मोमिन न समझतो. दो गुना. एक तो इसकी बुराई किया, जब बुराई पर टोका गया तो कहता है कि इसे मोमिन नहीं समझते. आपके समझने न समझने से नहीं होता है, खुदा समझे. बात होती है, सीधी सी बात है. अल इस्लाम 2-2-4 वाली बात करता है. क़त्अ-ए-रहम बहुत खराब चीज है, बुरी चीज है. वालिदैन के साथ बुराई बहुत बुरी चीज है. इस दुनिया से इंसान बगैर सजा मिले हुए नहीं जाता है.
وہاں تو جو سزا ملے گی وہ ملے گی، وہ دوسری چیز ہے۔ آپ بینک میں جائیں، میں گیا ایک دن بینک میں، અને જે બાંકના મોટા હતા એનાથી બોલ્યો કે મને 1 મિલિયન હરિયારી મને ઉધાર ખપે છે। ઉધાર કહેતે ને, હા ઉધાર ખપે છે। તો આ માણસ મને બોલ્યા બાંકના મોટા કે તમારા એકાઉન્ટ નંબર આપો। તો હું જોઉં, બોલ્યો એકાઉન્ટ નંબર તો મારા નથી। તો આ કહે તો શું કામ તમે અહીંયા આવ્યા? બોલ્યો ઉધાર લેવા માટે। આ બોલ્યા કે જ્યારે સુધી તમારા એકાઉન્ટ અહીંયા નહીં હોય તમે ઉધાર મળશે। આ નેચરલ કાનૂન છે ને, કે કંઈ એમાં મુશ્કેલ છે, કંઈ પ્રોબ્લેમ છે આ કાનૂનના અંદરમાં? તો કેમ આપણે આ કાનૂનના માને છે અને ઇલાહી કાનૂનના નથી માનતા? તમે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલીયુન વલીઉલ્લાહ કહીને અલ્લાહના બાંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવો તો પછી નમાઝના સવાબ મળે, તો પછી રોઝાના સવાબ મળે, તો પછી હજ ઝકાત ઉમરા બધું કબૂલ થાય। જ્યારે સુધી તમે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલીયુન વલીઉલ્લાહ નહીં કહો, તમે કોઈ દિવસ કોઈ મોટાથી મોટા અમલ અલ્લાહની બારગાહમાં કબૂલ સલવાત برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلندر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ આ તો કાનૂને લાઈ છે ઝિયારત મુતલક અમીર અલ-મુમિનીન। પઢો મફાતુલ જનાનના અંદરમાં છે ઝિયારત મુતલકા, ઘણી ઝિયારતો છે, 7-8 ઝિયારત છે આ નામની ઝિયારત મુતલકા। पढ़ो ज़ियारत मुतलक़ अमीर अल-मोमिनीन के अंदर एक जुमला है, उसके अंदर अस्सलामु अलैका या मीज़ान अल आमाल, सलाम थाय तमारा ऊपर ए अमलनी बालांस। कौन छे अमलनी बालांस? એટલે શું? અમલ કરો તો અલીની મોહબ્બત સાથે। अगर अमल ऊपर अली नी मोहब्बत नी मुहर होए तो अल्लाह नी बारगाह में एक्सेप्ट थाय, अगर नहीं होए तो मोटा की मोटा अमल नी अल्लाह नी बारगाह में कोई हकीकत। तो नेचुरल कानून है इलाही। તમે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલીયુન વલીલ્લાહ કહો તો અલ્લાહના બાંકમાં તમારા એકાઉન્ટ હોય તો નમાઝ કબૂલ થાય, તો રોઝા કબૂલ થાય, तो हज ना सवाब મળે। કેમ? पैगंबर फरमावे छे कि या अली अगर तुम्हारी मोहब्बत के बगैर इंसान कोहे ओहद के बराबर, ओहद के पहाड़ के बराबर अल्लाह की बारगाह में सोना चांदी खैरात करे। विचार करो, सफ़ा और मरवा के बीच में नमाज और इबादत करते करते उसकी कमर टेढ़ी हो जाए, काबे में मर जाए इबादत करता करता। पैगंबर फरमाते हैं या अली अगर तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो सब ज़ीरो। वजह इसलिए कि अकाउंट नहीं है वहां, तो क्या कबूल होगा? अली की मोहब्बत अकाउंट है अल्लाह की बारगाह में। क्यों पैगंबर बार बार ताकीद कर रहे हैं कि अपने आखिरी वक्त भी अली को हाथों पे उठा के फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। या अली हुब्बुका ईमान, या अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है।
کہیں فرمایا آپ نے سنا ہے؟ اپنی پوری زندگی میں آپ نے کتنی مجلسیں سنی ہیں؟ ہزاروں مجلسیں. کبھی سنا ہے پیغمبر نے کہا ہے نماز ایمان ہے؟ سنا ہے؟ روزہ ایمان ہے؟ سنا ہے؟ حج ایمان ہے؟ سنا ہے؟ ایک چیز ایمان ہے، کیا؟ محبت علی. لیکن ایک بات اور ہے، یہ نہ سوچے گا خالی محبت علی بغیر عمل کے. عمل کے بغیر علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی، اور علی کی محبت کے بعد انسان بغیر عمل رہ جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا. دونوں ساتھ میں رہیں گے. جہاں علی کی محبت وہاں عمل، جہاں عمل وہاں علی کی محبت. دیکھیں اہل بیت اپنی گردن کے اوپر کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہے، اس کو پورا پورا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب صدام کی حکومت تھی تو صدام نے نجف اور کربلا کے اوپر اٹیک کیا تھا، ہے نا؟ 4ویں دیزمہ. ہاں سن بھائی، 4ویں دیزمہ. نجف سے جتنے جوان تھے، بوڑھے تھے، مردوں کو پکڑ کے لے کے گئے نجف کے باہر. کربلا سے جوانوں کو پکڑا اور سب کو لے جا کے ایک صحرا میں جمع کیا، ایک بڑے سے میدان میں. ان کا لیڈر کون تھا؟ صدام کا داماد ملعون. اس نے سب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سب کو لائن سے کھڑا کر دیا. کون؟ حسین کے چاہنے والے، امیر المومنین کے چاہنے والے. سب کو لائن سے کھڑا کر دیا، سب ہاتھ بندھے ہوئے، سب کے سب لائن سے کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک بوڑھا کہتا ہے جو اس میں تھا، اس لائن میں، وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ صدام کا جمائی تھا، داماد تھا، آگے آیا. آنے کے بعد کہا کہ جو حسین کے ساتھ ہے وہ آگے آ جائے، جو صدام کے ساتھ ہے وہ اپنی جگہ کھڑا رہے. ہم ہر روز زیارت پڑھتے ہیں نا، کیا؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کہنا آسان ہے، لیکن جب عمل کا ٹائم آتا ہے نا تو ہر انسان کے پیر ہلنے لگتے ہیں. ہم ہر روز مصیبت میں سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کیا تو سعید و زہیر امام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور ہر تیر کو روک رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، اپنے سینے پر، اپنے پیروں پر. سننا آسان ہے، لیکن جب بات کھڑے ہونے کی آتی ہے. اسی لیے مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، زیادہ نہیں ملے، صرف 72. وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ جب اس نے یہ آواز دیا کوئی ہے کہ جو حسین کے ساتھ ہے، کوئی آگے نہیں بڑھا. کتنے تھے نجف اور کربلا کے جتنے مردوں کو انہوں نے پکڑا تھا، جوان 15 سال کے اوپر، بوڑھے جتنے تھے، سب لائن سے سب کھڑے ہوئے تھے. جو حسین کے ساتھ ہے وہ آگے آ جائے، جو صدام کے ساتھ ہے وہ پیچھے ہی کھڑا رہے. کوئی آگے نہیں آیا، کوئی آگے نہیں آیا. پھر اس نے آواز دیا کوئی ہے جو حسین کے ساتھ ہو، آگے آ جائے. کوئی نہیں آگے آیا. پھر تیسری اس نے آواز دی کوئی ہے کہ جو حسین کے ساتھ ہو، آگے آ جائے. کہتا ہے سب آدمی کانپ رہے تھے.
میں نے دیکھا کہ ایک 16 سال کا جوان آگے آ گیا اور اس نے کہا میں حسین کے ساتھ ہوں. ہمت چاہیے. عمر سے ہمت نہیں آتی ہے، کلیجے سے ہمت آتی ہے، ایمان سے ہمت آتی ہے، عشق علی سے ہمت آتی ہے. دیکھیں ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہے نا. اسی لیے کاش پروردگار عالم ہمارے دل کو عشق علی سے بھر دے. دعا کریے آپ لوگ. اسی لیے غدیر کے دن جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام. حمد ہے اس خدا کی، تعریف ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں علی اور اولاد علی کے دامن سے متمسک کر دیا ہے. حمد ہے، تعریف ہے. کتنی بڑی بات ہے. 16 سال کا جوان آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا اس نے ہم حسین کے ساتھ ہیں. اس آدمی نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، بسم اللہ. اس نے کلاشنکوف اٹھائی اور جی ہاں مار دیا اسے. وہ گر گیا، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، گر کے شہید ہو گیا. پورا مجمع دیکھ رہا ہے. جس کے اندر ہمت رہی ہوگی وہ بھی اب. پھر اس نے آواز دیا اور کوئی ہے اس جوان کے علاوہ کہ جو حسین والا ہو؟ کہتا ہے ابھی اس نے پہلے ہی آواز دی تھی کہ ایک جوان اور سب سے نکلا، اس کی بھی عمر 15-16 سال. اس نے کہا ہم حسین کے ساتھ ہیں، مارو. دیکھتے ہیں تمہاری گولیوں میں زیادہ طاقت ہے یا ہمارے سینوں میں زیادہ طاقت ہے. عشق حسین زبان سے نہیں کہا جاتا، عشق حسین دل کی زبان بولتا ہے، حوصلہ بولتا ہے، ہمت بولتی ہے، طاقت بولتی ہے. اس نے اشارہ کیا، اس جوان کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے بعد وہ چلاتا رہا کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، کوئی آگے. ہم یہی کہتے ہیں نا کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. اتنے بڑے مجمع میں، وہ بھی کربلا اور نجف کے رہنے والے لوگوں میں 2 آدمی نکلے. یہ آدمی کہتا ہے ہم جا کے گھر میں سو گئے، لیکن ہمیں افسوس بہت تھا کہ اتنا اچھا موقع شہادت کا مل رہا تھا، ہم آگے کیوں نہیں بڑھے. کہتا کہ میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین کی حرم کی زیارت کے لیے گیا ہوں، زیارت کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ امام حسین کے حرم میں آیا. سنیے، ایک جنازہ امام حسین کے حرم میں آیا. جیسے ہی وہ جنازہ امام حسین کے حرم میں آیا، زری پھٹی، امام حسین خود زری کے باہر آئے اور آنے کے بعد کہا اس جوان کو لے جاؤ اور شہدائے کربلا کے ساتھ دفن کر دو. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جو پہلا شہید تھا وہ یہ ہے. دوسرا لاشا تھوڑی دیر میں آیا. امام حسین آگے بڑھے، کہا کہ اس کو لے جاؤ میری زری میں دفن کرو. فرشتے لے گئے اور اس کو لے جا کے امام حسین کی زری کے اندر دفن کر دیا. کہتا ہے میرے اندر ہمت نہیں تھی، لیکن میں نے ہاتھوں کو جوڑا، آگے بڑھا، امام حسین کے پاس پہنچا اور کہا فرزند رسول شہید تو دونوں ہوئے ہیں نا، پھر یہ فرق کیسا دونوں میں کہ اسے شہدائے کربلا کے ساتھ دفن کیا گیا، اسے آپ کی زری میں آپ کے ساتھ دفن کیا گیا. امام حسین مسکرائے،
کہا اس لیے کہ جو جوان پہلے نکلا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے زندہ رکھا جائے گا یا مار دیا جائے گا. لیکن جو دوسرا جوان آگے بڑھا تھا اس نے دیکھا تھا کہ پہلے جوان کو مار دیا گیا ہے لیکن میری محبت میں آگے بڑھا. سوچئے عشق حسین کیا ہے. ایک سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، کیا ہمارا واقعی ایمان ایسا ہے؟ ہمارا عشق ایسا ہے؟ ہماری محبت ایسی ہے؟ ہم ہر روز کہتے ہیں نا اللہم عجل لولیک الفرج، ہمیشہ کہتے ہیں نا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، ہمیشہ کہتے ہیں. تو کس کے اوپر بھروسہ کر کے اس زمانے کا حسین آئے؟ کس کے اوپر اعتماد کرے؟ ہمارے اوپر؟ عراق والوں کے اوپر؟ کربلا والوں کے اوپر؟ نجف والوں؟ کس کے اوپر بھروسہ کرے؟ سوچنے کی بات ہے. مقام کافی نہیں ہے. انسان مومن بننے سے پہلے عبد بننا ضروری ہے اس کے لیے. فادخلی فی عبادی، پہلے بندہ بنو، پہلے نوکری کرنا سیکھو، پہلے غلامی کرنا سیکھو. جب یہ مل جائے گا تو مومن خود بخود بن جاؤ گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محمد پہلے عبد ہیں، بندے ہیں، اس کے بعد پیغمبر کے لیے فرمایا ورسولہ، اس کے بعد رسول ہیں. رسالت کا عہدہ بعد میں ہے. اب دوسری جگہ پر سنیے، قرآن مجید میں بہت جگہ عبدیت کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک پوری بحث ہے. جب قرآن مجید انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، عام لوگوں سے، تو کیسے بات کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اپنا بتا رہا ہے کہ ہم کون ہیں. ساری تعریف کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے ہے کہ جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس سے مدد مانگنا چاہیے، وہی صراط مستقیم کی طرف لے جانے والا ہے. یہی ساری چیزیں بتائی ہیں نا جب قرآن شروع ہوتا ہے. لیکن جب پیغمبر کی بات آئی، قرآن شروع کیا تو اعلان کیا ہم کون ہیں؟ رب العالمین ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، ہدایت ہمارے ہاتھوں میں. لیکن جب پیغمبر کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. معراج کسے ہوئی تھی جی؟ سب کو معلوم ہے لیکن بولتا کوئی نہیں ہے. نہیں، رسول اللہ کو معراج نہیں ہوئی. سبحان الذی اسرا بعبدہ. جی، معراج رسالت کو نہیں ہوئی، معراج عبدیت اور بندگی کو ہوئی ہے. اگر معراج رسالت کی ہوتی تو خدا کہتا سبحان الذی اسرا رسولہ. وہ پاک و پاکیزہ ذات ہے جو اپنے رسول کو لے گئی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول تو 313 پائے جاتے ہیں. رسالت کی اہمیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اگر اہمیت ہے تو عبودیت کی اہمیت ہے، بندگی کی اہمیت ہے.
اور بندگی اس کمال پہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں خدا کہتا ہے اپنے بندے سے ادنو منی، ادنو منی، میرے پیغمبر اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، فکانا قاب قوسین او ادنی، دونوں وا، کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، کس کے درمیان؟ رسول اور اللہ کے درمیان نہیں، عبد و معبود کے درمیان۔ معراج کس کی ہوئی تھی؟ عبدیت کی، بندگی کی۔ توجہ فرمائیے، قرآن مجید کا لفظ لفظ، حرف حرف، جملہ جملہ معجزہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر لفظ کے اوپر غور کریے۔ کیوں رسول کو معراج نہیں ہوئی؟ عبدیت کو معراج ہوئی ہے۔ یہاں اس آیہ کریمہ کے اندر بھی جب خدا امام حسین کو بلا رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ آ جاؤ، اے حسین آ جاؤ، اے علی کے بیٹے آ جاؤ، اے نواسہ رسول آ جاؤ، فاطمہ کے لخت جگر آ جاؤ، نہیں، فادخلی فی عبادی، میری عبدیت میں تو داخل ہو جا۔ اگر میری عبدیت میں داخل ہو جائے گا تو جب تک دنیا باقی رہے گی نام حسین باقی رہے گا، جب تک کائنات باقی رہے گی تب تک حسین کا پرچم اونچا رہے گا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے، جو لوگ رسول کو نہیں جانتے ہیں نا، وہ حسین کو جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ظہور کے بعد امام زمانہ سب سے پہلے کہاں سے ظہور ہوگا؟ اپنے بچوں سے سوال ہے، بزرگوں کو معلوم ہے کہاں سے ظہور ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کا؟ کیا تھی ظہور تھا سے امام زمانہ علیہ السلام نہ دیکھ تنے خبر سے نہیں، ہم واندو نہیں، ہم مشکل سوال سے کیا تھی ظہور تھا سے کوئی نہ خبر سے؟ جی ایک آواز ہے بھی، ہاں کیا تھی ظہور تھا سے؟ الحمدللہ خانہ کعبہ تھی، خانہ کعبہ تھی امام زمانہ علیہ السلام نے ظہور تھا سے انہیں خانہ کعبہ نی دیوار میں امام ایم کدی نہ ٹیک لگائی نہیں، آواز آپ سے سوں۔ امام زمانہ کون؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نہ دیکھ رہا نا، پیغمبر نہ وارثدار سے نا، جناب فاطمہ نہ وارثدار سے، امیر المومنین نہ پڑھاوا سو آپ سے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والو آگاہ تھے جاؤ کہ مارا جد حسین ابن علی نہ پیاسا ماروا مائیوا۔ پوری دنیا یہ آواز کو سنے گی، پوری دنیا، ایک آواز نہیں دیں گے، 7 آوازیں دیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، اے دنیا والو امام حسین کی لاش کو دشمنی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا، دنیا والو میرے جد حسین کی لاش کو بغیر کپڑے کے کربلا کی زمین پہ پھینک دیا گیا۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی اپنی پہچان امام زمانہ حسین ابن علی کے ذریعے کروا رہے ہیں، پیغمبر کے ذریعے نہیں، امیر المومنین علی علیہ السلام کے ذریعے نہیں۔ حسین کی مظلومیت جہاں سے سن 61 ہجری میں واقع کربلا ختم ہوا تھا، واقع کربلا کب ہوا تھا؟ کیا سن ہجریہ تھا؟ کوئی نہ خبر چے جی نہ یہاں سوں کو چھو تمہیں فرینچ میں
سوسانت ہیں. آفرین. આપણા જવાન છોકરાઓને તો ખબર થાય ને. سوسانت ہیں. عاشور کے دن سوسانتیں میں واقع کربلا جہاں سے ختم ہوا تھا وہیں سے امام زمانہ عاشور کے دن ظہور کر کے اس واقعے کو دوبارہ شروع کریں گے. એટલે શું? امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی ایک تحریک ہے, ایک انقلاب ہے. શું કહે ઇન્કલાબના? તહેરીકને શું કહે? કંઈ ખબર છે કોઈને? એક ઇન્કલાબ શરૂ કર્યા છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ. એક બેસ. امام زمانہ علیہ السلام اسی انقلاب کو آگے بڑھائیں گے. جو کام امام حسین علیہ السلام سے ادھورا رہ گیا تھا عاشور کے دن, اس کام کو پورا امام زمانہ کریں گے. امام حسین علیہ السلام کس لیے اٹھے تھے؟ کیا پیغام دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے؟ مثلی لا یبایع مثلہ. یہی کہا تھا نا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مروان سے ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام کی, تو امام حسین نے کیا کہا تھا؟ اذ قد بلعت الاسلام براء مثل یزید فعلی الاسلام السلام. اگر یزید જેવા બીમારીમાં ઇસ્લામ મુબ્તલા થઈ ગયા તો આ ઇસ્લામના તમે ખુદા હાફિઝ કહી દો. શું કામ? યઝીદ ઇસ્લામના જિસ્મમાં એક બીમારી છે, કાન્સર કરતા દાંજેર. اگر اسلام کے جسم میں یزید جیسی بیماری آ گئی ہے تو اس اسلام کو ہٹا دینا چاہیے. یہ پیغام تھا امام حسین علیہ السلام کا. سر کٹ جائے, لاش پامال ہو جائے, جوان مارے جائیں, زینب بے رضا ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, حسین یزید کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. اب دیکھیے کتنا اہم مقصد کتنا تھا, کتنا مقدس مقصد تھا, کتنا پاک و پاکیزہ مقصد تھا. ایک مقصد کے لیے, مقصد کیا تھا؟ بیعت نہیں کرنی. یہی تو تھا نا مقصد, بیعت. علی اصغر کی شہادت دینے کو حسین تیار ہیں. زینب کی چادر قربان کرنے کو حسین تیار ہیں. عباس کے بازو کٹوانے کو حسین تیار ہیں. علی اکبر کا سینہ دینے کو حسین تیار ہیں. علی اکبر کی جوانی دینے کو حسین تیار ہیں. سکینہ کی قربانی دینے کو حسین تیار ہیں. اپنا سر کٹوانے کے لیے حسین تیار ہیں. زینب کے بازاروں میں پھرائے جانے پر حسین تیار ہیں, مگر دین کے ساتھ سودا نہیں ہو سکتا. دین کے ساتھ کھیل نہیں ہو سکتا. حسین کے جسم میں جان رہے کہ نہ رہے, اسلام کے جسم میں جان رہنی چاہیے. سوچئے حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ جب تک تاریخ باقی رہے گی حسین کا نام باقی رہے گا. اتنی بڑی قربانی دی حسین ابن علی نے. اللہ نے بدلے میں کیا دیا حسین کو؟ 3 چیزیں جو اثر عمل ہیں. اپنی بات جہاں سے شروع کیا تھا, ایک ثواب, ایک اثر عمل. عمل کا اثر کیا تھا حسین کی شہادت کا اثر؟ جعل الشفاء فی تربتہ. اللہ نے حسین کے قبر کی مٹی میں شفا رکھی ہے. معلوم ہے امیر المومنین کے قبر کی مٹی کھانا حرام ہے. پیغمبر کے قبر کی مٹی کھانا حرام ہے. جناب فاطمہ کے قبر کی مٹی کھانا
حرام ہے. امام حسن کے قبر کی مٹی کھانا جی حرام ہے سوائے ایک شخصیت کے. اس شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی کہ جس کی قبر کی مٹی کھانا جائز ہے. اس کے علاوہ دنیا کی ہر مٹی کھانا حرام ہے. اللہ نے کسی مٹی میں شفا نہیں رکھی ہے. شفا چاہیے تو حسین کی مٹی میں شفا ملتی ہے. کیسی بھی بیماری ہو, جسم بیمار ہو تب بھی شفا ملے گی, روح بیمار ہو تب بھی شفا ملے گی. بس در حسین پہ جاؤ. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا, فرزند رسول ہم تو مڈغاسکر میں ہیں, ہم کیسے بارگاہ حسین میں جائیں؟ جانے کی ضرورت نہیں ہے, فرش عزائے حسین پہ آ جاؤ, یہی حسین کا دربار ہے, یہاں شفا ملے گی. اعتقاد کے ساتھ تو آؤ, محبت کے ساتھ تو آؤ, معرفت کے ساتھ تو آؤ, آ کے تو دیکھو مجلس حسین میں کتنا سکون ملتا ہے. تمہیں فاطمہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, فاطمہ خود رومال لے کے آ جائیں گی تمہارے آنسوؤں کو جمع کرنے. دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اندر اثر کیا ہے, جعل الشفاء فی تربتہ. حسین کی مٹی کے اندر پروردگار عالم نے شفا رکھی ہے. دوسرا اثر پھر انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. دوسرا اثر والاجابۃ تحت قبتہ. حسین کے گنبد کے نیچے کی جانے والی ہر دعا خدا قبول کرتا ہے. ہر دعا, ہر دعا اٹلے ہر دعا. آپ کو ایسی حدیث کسی کے بارے میں نہیں ملے گی. پیغمبر کے گنبد کے نیچے کی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے. علی علیہ السلام کے گنبد کے نیچے کی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ نہیں. ایک شخصیت ہے. کون ہے وہ شخصیت؟ حسین ابن علی کی, جس کے گنبد کے نیچے کی جانے والی ہر دعا, ہر دعا. ایک صحابی آیا امام کی خدمت میں, امام صادق علیہ السلام گئے تھے عراق, وہاں ایک صحابی آیا, امام نے کہا اس سال حج کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا فرزند رسول نہیں جا سکا. بس ختم گفتگو. اس سال نہیں جا سکا. کہا کیوں؟ کہا کہ تھوڑا سا پیسے کی پرابلم تھی, مشکل تھی, اس لیے نہیں جا سکا. لیکن ہاں امام حسین کی زیارت کے لیے گیا تھا. جیسے امام صادق علیہ السلام نے سنا, فرمانے لگے تو تم نے پھر کھویا کیا؟ تمہیں تو جتنا تم نے کھویا تھا اس سے زیادہ پا لیا. اس نے تعجب سے امام کو دیکھا, مطلب میں سمجھا نہیں. دیکھیں ہر آدمی معصوم کی بات کو سمجھ نہیں سکتا ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سے افراد ہوتے ہیں نا, حدیث مارا حلقتی نتی اترتی, سو اترے چھے کہ حدیث نتی اترتی. یہی تو ایمان ہے. قرآن کی ہر بات ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ بھی تو قرآن ہے. وہ قرآن خاموش ہے, یہ قرآن ناطق ہے. وہ قرآن نہیں سمجھ میں آتا تو یہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہ یہ سمجھ میں آئے نہ وہ سمجھ میں آئے. جب ان کے زمانے والے ان کو نہیں سمجھ سکے, جو انہیں زندہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے, تو آج جو خالی سن کے مسلمان ہوئے وہ کہاں سے انہیں سمجھ سکتے ہیں؟ غور سے اس نے فرزند رسول مطلب فرمائے, مطلب کی کون سی بات ہے؟ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں اتنا ثواب رکھا ہے کہ جو لوگ عرفے کے دن عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں انہیں بعد میں دیکھتا ہے, پہلے حسین کے زائروں کو دیکھتا ہے. جب یہ بات کہی تو منہ کھلا رہ گیا اس کا. دیکھیے تعجب ہوتا ہے نا, اتنا ثواب.
کہ خدا حج والوں کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے کسے دیکھتا ہے؟ جی امام حسین کے ظاہروں کو۔ یہ کیوں؟ امام نے فرمایا آسان سی بات ہے، سامنے کی بات ہے، اس لیے کہ جو لوگ مکے گئے ہیں ان میں حلال زادے بھی ہیں، حرام زادے بھی ہیں، لیکن جو حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں وہ صرف حلال زادے ہیں، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، ان میں نجس بھی ہیں پاک بھی ہیں، لیکن یہاں صرف پاک ہیں، تو خدا کدھر پہلے دیکھے گا؟ تعجب ہوا، اتنا ثواب۔ ہم نے کہا کہ یہ کون سی بہت بڑی بات ہے؟ تمہیں معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کی ایک مرتبہ زیارت کرو 20 حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 20 حج کا ثواب۔ امام نے کہا نہیں، 20 حج اور 20 عمرہ مقبولہ کا ثواب۔ ہاں 20 حج 20 عمرہ مقبولہ، یعنی جو حج قبول ہو گیا ہو، ایک زیارت حسین۔ جیسے اس نے کہا، امام نے یہ جملہ کہا، اس نے اتنا ثواب۔ امام نے کہا نہیں، 100 حج 100 عمرہ مقبولہ کا ثواب، 100۔ امام نے کہا کہ نہیں، 200۔ امام نے کہا 300۔ امام آگے بڑھتے رہے، امام نے کہا 1000 حج مقبولہ اور 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب ملتا ہے۔ تعجب بڑھتا رہا، امام کا جواب بڑھتا رہا۔ امام جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ اپنے گھر سے نکلو، ہر قدم کے اوپر 1000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ کہاں کے لیے؟ حسین کی زیارت کے لیے۔ اپنے گھر سے نکلو، آپ افریقہ سے جائیے امام حسین کی زیارت کے لیے، کتنے قدم؟ جی کروڑوں لاکھوں قدم ہوں گے عراق تک، ہے نا؟ اتنا ثواب آپ لوگ کہاں رکھیں گے؟ اللہ نے حسین کو ہمیں نہیں دیا ہے، حسین کو دے کے ہم پر لطف کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ایسی شخصیت پروردگار عالم نے ایسی شخصیت کی محبت کے لیے ہمیں چنا ہے۔ فخر کی بات ہے کہ نہیں کہ حسین پر رونے والوں میں ہمیں قرار دیا ہے؟ کون؟ حسین، کہ جس نے سب کچھ قربان کر دیا، جس نے سب کچھ لٹا دیا، جو حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کرتا رہا، وہ حسین۔ بہت مظلوم شخصیت کا نام ہے حسین۔ جانتے ہیں تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ بے گور و کفن کربلا میں پڑا رہا، اہل بیت چلے گئے، شہدائے کربلا کی میتیں پڑی رہیں، اہل بیت کوفے میں پہنچے اسیر ہو کر۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، خطباء و ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب سکینہ جناب زینب کبریٰ کی گود میں بیٹھی ہیں، اور یہ کاروان کوفے کے بازار میں ایک مکان کے قریب پہنچا تو بچی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی مجھے پیاس لگی ہے، میرا کلیجہ پیاس کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں، بیٹا صبر کرو۔ بچی نے پانی مانگا، ایک خاتون اپنے گھر کی چھت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، فوراً گئی، پانی کا جام لیا، جناب سکینہ کے پاس آئی، آنے کے بعد پانی کا جام دیا اور ایک بات کہتی ہے، بی بی پانی پی لو تو ہمارے لیے کچھ دعائیں کر دینا۔ سن سکیں گے؟ ہائے اہل بیت کی مجبوری، ہائے سکینہ کی یتیمی،
خدا ایسا یتیم کسی کو نہ بنائے، خدا ایسا مجبور کسی کو نہ بنائے، خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا کہ جس کا باپ شافع محشر ہو، جس کا باپ سید شباب اہل الجنہ ہو، جس کا دادا ساقی کوثر ہو، اس کی بیٹی بازار کوفہ میں پانی مانگے، پیاسی رہے اس کی بچی، اے بی بی دعا کر دینا۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ جناب زینب کبریٰ نے سکینہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، سکینہ ہمارا اصول ہے پہلے اس کے لیے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ جناب سکینہ نے اس معظمہ کے چہرے کی طرف دیکھا، اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا بی بی اپنی دعا بتا، اپنی دعا بتا۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا۔ وہ عورت کہتی ہے بی بی دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئے ہو ویسے ہمارے بچے یتیم نہ ہوں۔ کسی یتیم سے ایسا کہیے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ جیسے تم لوٹے ہو ویسے ہمارے بچے نہ لوٹیں، جیسے تم برباد ہوئے ہو ویسے ہمارے بچے برباد نہ ہوں۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو سکینہ نے اٹھا دیا، خدایا جیسے ہم یتیم ہوئے ہیں اس خاتون کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کی ناواتوں پہ رحمت نازل کرے، آپ کے آنسوؤں کو جناب فاطمہ کے رومال میں جگہ عنایت فرمائے۔ اے میرے عزیزو، جناب سکینہ کہتی ہیں معظمہ بی بی اپنی دوسری دعا بیان کرو۔ کہتی ہے بی بی دعا کرو کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں کہ بی بی یہ بتاؤ مدینے جا کے کیا کرو گی؟ وہ معظمہ کہتی ہے خبردار احترام سے مدینے کا نام لو، مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا اے بی بی کس شہزادی کی بات کر رہی ہو؟ مدینے میں کون شہزادی رہتی ہے؟ وہ بی بی کہتی ہے اس مجمع عام میں اس کا نام نہیں لے سکتی، ارے وہ علی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا جناب زینب فرماتی اے بی بی میرا نام نہیں لے سکتی تم، لیکن یہ بتاؤ اگر اس علی کی بیٹی کو یہاں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی؟ کہتی ہے اس مجمع عام میں علی و فاطمہ کی بیٹی۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ فاطمہ کی بیٹی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے تو نے نہ پہچانا میں زینب کبریٰ ہوں، وہ دیکھ نیک نیزہ پہ میرے بھیا کا سر ہے، ارے وہ دیکھ علی اکبر کا کٹا ہوا سر ہے، وہ قمر بنی ہاشم عباس کا سر ہے، ارے بی بی ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مگر ہم یتیم ہو کر آئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا أرحم الراحمين یا غیاث المستغیثین اغثنا۔ خدایا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، جن لوگوں نے التماس دعا کا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگار ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، ہم سب کو عشق حسین پر موت نصیب فرما، پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں قبروں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، حضرت کی شفاعت نصیب فرما،
پروردگار روز قیامت مجلس حسین نصیب فرما، جنت میں جوار امام حسین نصیب فرما۔ پروردگار محمد وال محمد کا واسطہ علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و طول عمر عنایت فرما، جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد وال محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام اور اپنی آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔